ایمان کی اصل چیز سکھائی ہے وہ کدھر گئی نہیں؟ وہ کیوں؟ وہ ہم اگر سیدھے ہوں گے یار اس کی نظروں میں ہم ڈیویلو ہو جائیں گے، عزت خراب ہو، ادھر ایمان تباہ ہو رہا ہے، اس کی فکر نہیں ہے، عزت بچا رہے ہیں، عزت نہ بچائیں، ایمان بچائیں۔ جیسا کہ فاروق اعظم نے بد مذہب کو کھانے کھاتے ہوئے اٹھا کے بیعت کر دیا، دسترخوان پہ کھانا کھا رہا تھا، لیکن ہم تو بد مذہبوں کی دعوت کر رہے ہوتے ہیں۔ معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا چل رہا ہے، معاشرے میں انوائٹنگ ہو رہی ہے بد مذہبوں کو، بلکہ پاور دے رہے ہوتے ہیں، مالی لحاظ سے، ہر لحاظ سے، صرف جھوٹا پروٹوکول چاہیے، اور اتنی بڑی ریاکاری ہوتی ہے کہ ایمان سے بھی امانت ہو گئے۔ اس کی حفاظت کریں۔ اور جن فرقوں کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خرابیوں کی خبر دی، یاتونکم من الحدیث بما لم تسمعوها انتم ولا آباؤکم، ایسی باتیں تمہارے پاس لائیں گے جن کو نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادوں نے۔ یہاں نہیں نا ہمارے پاس تحذیر الناس دیکھیں، اشرف علی تھانوی کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، یہ سب کیا لکھا ہے انہیں؟ تحذیر الناس۔ قاسم نانوتوی کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں عوام کی ذہن میں، اب سنیں ذرا توجہ رکھنا، عوام کے ذہن میں خاتم النبیین کا مطلب تو یہ ہے کہ ان کے بعد نبی نہیں ہے، اور نعوذ باللہ کے کہہ رہا ہے کہ حقیقت اور ہے کہ ان کے بعد اگر کوئی خاتمیت محمدی کے بعد بھی کوئی نبی ہونا ظاہر کرے گا تو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، نعوذ باللہ۔ مطلب ہے ان کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے، یہ کیا ہے صاحب؟ لیکن ہمارے معاشرے میں چل رہا ہوتا ہے، یعنی ایمان لوٹنے کے لیے ہر طرف کیا چل رہا ہے۔ پھر دیکھیں صحابہ جیسی عظیم ہستیاں، صحابہ جیسی عظیم ہستیاں جن کے لیے قرآن نے سندیں جاری کی ہیں، میں نے اور آپ نے نہیں جاری کی، نص قطعیہ، نصوص قطعیہ قرآن نے جاری کی ہے، جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سند اللہ نے جاری کی۔ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے مہاجرین اور انصار صحابہ کرام، اور ان کے پیچھے چلنے والے تابعین، اللہ نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی اور یہ اللہ ان سے راضی، یہ رضی اللہ عنہ کی گارنٹی اللہ نے دی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے دیا، اس سے پہلے بھی آیات ہے، اور دونوں فریقوں کا اللہ نے جنت کے کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا یہ مرجع ہے، جو اس کا مقصد جس طرف اس کا حق ہے، اس سے پیچھے جو آیت ہیں ان دونوں گروہوں کے لیے فرمایا گیا ہے۔ تفسیر ابن عباس نے عربی کی تمام تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، وہ بھی صحابہ کرام سب کے لیے کیا فرمایا؟ کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سارے صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لی۔ اب جو صحابہ کے خلاف بکے اور بک بک کے کہے کہ نہیں ہم تو جنت میں لے کے جائیں گے کیونکہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے جھوٹی محبت ہے۔ اہل بیت اور صحابہ کی محبت دیکھتے ہیں تو قرآن و حدیث کے صفحات بھرے پڑے ہیں کہ صحابہ کرام و اہل بیت آپس میں کیسی محبت کرتے تھے، زبردست محبت کرتے تھے، اور کوئی بھی اہل بیت کا محب جو ہوگا، اہل بیت سے سچی محبت کرنے والا ہوگا، وہ کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو برا بھلا نہیں کہے گا۔ اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں قطعی طور پہ واضح کر دیا، ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اس کو امام رضی نے نقل کیا، امام ترمذی دیگر محدثین نے نقل فرمایا اللہ 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 سے ڈرتے رہو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ مت بنانا۔ اللہ کے رسول منع کر کے گئے تو میرے بعد ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ مت بنانا۔ آگے سرکار نے کیا بتا دیا، بڑی اہم بات ہم سب کے لیے، فمن احبهم فحبی احبهم، جس نے میرے صحابہ کے ساتھ محبت کی اس وجہ سے کی ہے کہ اس بندے کو میرے ساتھ محبت ہے۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اور جس نے میرے صحابہ کے ساتھ دشمنی رکھی، دل میں گندگی پالی، میل رکھا، وہ اس وجہ سے فببغضی ابغضهم، کیونکہ اس بدبخت کو میرے ساتھ حسد اور بغض ہے۔ یہ سرکار واضح کر گئے، اور آگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن آذاہم فقط آذانی، جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، ومن آذانی فقط آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف اس نے اللہ کو تکلیف دی، یعنی اللہ جل شانہ کے بارے میں یہ کچھ کہا، ومن آذ اللہ، تو اللہ جل شانہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیوشک ان یاتیہ، فیوشک ان یاخذہ، ایسے بندے کو اللہ قریب اپنے عذاب میں پکڑ لے گا۔
ہمیں اہل بیت سے سوا محبت ہے الحمدللہ، صحابہ کے ساتھ اہل سنت کو محبت ہے، اور جنت میں لے کے جائیں گے الحمدللہ صحابہ و اہل بیت۔ یہ بات کہنا کہ ہم جنت میں لے کے جائیں گے، یہ تو اختیار کسی کو نہیں دیا گیا۔ اتنا بڑا دعویٰ کہ ہم جنت میں لے کے جائیں گے، ہم صحابہ کرام ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتا گئے ہیں۔ میں آخری حدیث میں بات ختم کرتا ہوں۔ رواه سلیمان بن احمد طبرانی فی الاوسط، امام سلیمان بن طبرانی نے، سلیمان بن احمد طبرانی نے اوسط میں نقل فرمایا، عن علی رضی اللہ عنہ۔ اس حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، سیکون فی امتی اقوام، ان قریب میری امت میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے، میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے، کیا کریں گے؟ ینتحلون حب اہل البیت، حب اہل البیت، وہ میرے اہل بیت سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، میری اہل بیت سے محبت کا جھوٹا ڈھونگ رچائیں گے، جھوٹی محبت کا دعویٰ کریں گے۔ وَيُقَالُ الرَّافِضَةُ، ان کو رافضی کہا جائے گا۔ سرکار نے نام بھی بتا دیا، اب کچھ ہے کچھ باقی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَهُمْ يَرْفُضُونَ الْإِسْلَامَ، یہ اسلام کو چھوڑ دیں گے، اسلام بھی چھوڑ دیں گے۔ حضرت علی سے فرمایا وَإِن وَجَدْتَهُمْ، اے علی تم ان کو پاؤ، فَقَاتِلْهُمْ، تم ان کو قتل کرو، فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ، کیونکہ یہ مشرک ہیں۔ اس کا تجربہ مجھے ہوا، میں تالا گام واپسی اپنے شہر جا رہا تھا، سن ایک اہم بات آ رہی، سرکار نے فرمایا یہ مشرک ہوں گے۔ کیسا شرک تھا؟ ایک ہوٹل میں قیام ہوا تو صبح ناشتے کے ٹائم کچھ بندے آئے جو ان کے روپ ہوتے ہیں، آپ سب کو بتائیں۔ وہ آئے اور اس بندے نے شیشہ دیکھ کے پتہ کیا کہا؟ نعوذ باللہ، میرے علی کا مزاج میرے خدا سے ملتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کتنا بڑا کفر ہے! اللہ مزاج و طبیعت سے پاک ہے، یہ مزاج و طبیعتیں ہماری ہیں، یہ مخلوق کی ہوتی ہیں، خالق کی نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے میرے علی کا مزاج میرے خدا سے ملتا ہے، کیونکہ یہ پلے ان کے بدمزنوں کے ٹولے میں ہیں، اور جہاں پروان چڑھے انہوں نے یہی سیکھا ہے، شرک کر رہا ہے کہ میرے علی کا مزاج میرے خدا سے ملتا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ جل شان مزاج اور طبیعت سے پاک ہے، یہ ہماری ہیں طبیعتیں، انسان کی، اللہ کی نہیں ہے۔ نہیں سیکھے نا، عقائد نہ سیکھنے کا یہ بات ہوتا ہے۔ ہر معاشرے میں ساتھ چل رہا ہے، اور جو گندگیاں پھیل رہی ہیں خاصاً دوستیوں پہ، میں ان نوجوانوں کو اپیل کروں گا کہ اپنے آپ کو بچا کر کے، چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہے یا درمیان ہے یا بڑی عمر کا ہے، یہ جو آپ کو کہیں لے کے کھیل کے نام پہ کسی اور کے نام پہ آئیں جی آئیں، اس طرح ہوتا ہے، خبردار اپنی ایمان کو بچا کے رکھیں، ورنہ آپ کا علم ہوگا نہیں اور اگلا آپ کا ایمان لے کے آپ کا آخرت ہی تباہ کر دے گا۔ سب سے پہلے ایمان بچائیں۔ ساری عمر کوئی بے نمازی ہے، میں یہ نہیں کہہ کہ نماز کی نعوذ باللہ چھوڑے، ورنہ ہزاروں سال جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا، اور اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا کتب اسمہ علی باب جہنم فیما یدخلها، جس نے جان بوجھ کے ایک نماز بھی چھوڑ دی اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جائے گا، اسی سے جہنم میں داخل، کیونکہ نام ریٹن ہوگا، اوپر نام لکھا ہوگا۔ یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ساری عمر اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا نا، لیکن ایمان پھر بھی بچا گیا ہے فاسق و فاجر، گناہ گار ہے، لیکن پھر بھی ایمان بچا گیا ہے، تو بیڑا پار پھر بھی ہوگا، جہنم میں جلنے کے بعد بھی ہوگا، سزا پانے کے بعد بھی ہوگا کہ نمازیں کیوں چھوڑی تھی، ہزاروں سال جہنم میں جلے گا۔ لیکن اگر نمازیں سب تھیں، تہجد تھی، نیکیاں تھیں، سب تھی، داڑیاں تھیں، امامے تھے، جبے تھے، سب تھا، مگر کیا نہ تھا؟ ایمان ٹھیک نہ تھا، اندر گندگیاں پلتی رہیں، گندگیاں پلتی رہیں، اس طرح دنیا سے نکل گئے اور کہا کہ ہم تو سچے نیک بندے تھے۔ یہ ہوتی ہے وہ تباہی انسان کا ایمان خراب کر کے اور آخری تباہ کر دیتی۔ لہذا سب سے ضروری ہے نیک اور پرہیزگار کی صحبت۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بڑی زبردست فرمایا لا تصاحب الا مومنا، ہمیشہ مومن کامل صحیح العقیدہ کو ہی اپنا دوست بناؤ، ولا یاکل طعامک الا تقی، اور تیرے دعوت طعام، انویٹیشن، دعوت جو دعوت دے کے تم نے کھانا بنایا ہے، اس میں صرف پرہیزگار لوگ، صحیح العقیدہ لوگ آ کے کھانا کھائیں، تاکہ تجھے ان کا اثر تجھ پہ پڑے، ان کی پرہیزگاری دیکھ کے تیرے اندر تبدیلی آئے۔ یہ نہ ہو کہ وہ انویٹیشن میٹنگ پہ، اس کھانوں پہ، ڈنروں پہ
ایسے لوگ بیٹھے ہوں جو ہمارا کھانا بھی کھائیں اور ہمارا ایمان بھی برباد کر کے چلے جائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح العقیدہ بننے، اہل سنہ کے صحیح عقائد پہ جمے رہنے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی ایمان بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ To be continued for next Jummah inshallah.